خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب کیا ہم نے تجھے مالا مال نہیں فرما دیا؟ اب یہ کس کا مال ہے کہ جس کی دولت کی بدولت پیغمبر کو اللہ نے فرمایا مالا مال؟ یہ کس کی دولت؟ حضور کائنات کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ ہمارا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تجارت کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سردار آپ لے آئیے، جتنا چاہیے مال لے جائیں۔ صبح رسول کائنات کو لے کر جناب ابو طالب خدیجۃ الکبریٰ کے محل کے دروازے پر پہنچے۔ اب جیسے ہی پہنچے نا تو رسول کائنات کے بدن اطہر سے نور کی کرنیں نکل کر خدیجۃ الکبریٰ کے محل کے حریر و دیبا کے پردوں سے نکل کر خدیجۃ الکبریٰ کے بدن اطہر تک جا پہنچے۔ جیسے ہی روشنی کا پتہ چلا نا خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا اچانک روشنی آ گئی ہے۔ اچانک مڑ کے خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، پردے کے قریب دوڑ کے قریب آئی۔ آپ جو پردہ ہٹا کے دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر کی شکل میں محمد سامنے نظر آ گئے۔ اب جب سامنے نظر آئے یاری یہ خدیجۃ الکبریٰ آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی، توریت زبور اپنے محل میں بیٹھ کے تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن بی بی نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر میری گودی میں آ گیا اور چاند کی کرنیں نکل کر میری بغلوں سے پورے عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی اور ان کرنوں کی وجہ سے پورا عالم روشن ہو گیا۔ بی بی نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جلدی سے اٹھی اور فرمایا میسرہ جلدی کر بحیرہ راہب کے پاس چلا جا اور جا کر میرے خواب کی تعبیر کا پتہ کر۔ میسرہ جلدی سے بحیرہ راہب کے پاس آ گیا تو بحیرہ نے بتایا کہ جا کے خدیجہ کو بتا دے کہ ان قریب تیرا رشتہ اس جوان سے ہوگا جو خاتم الانبیاء ہے، اور خدیجہ یاد رکھنا ہر کسی کے پیغام نکاح کو بے شک رد کر دینا، لیکن اس کے نکاح کو رد نہ کرنا، اس کے پیغام نکاح کو رد نہ کرنا۔ تیری زندگی میں اس پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ تیری زندگی میں ان پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس چاند سے مراد وہ نبی ہے اور کرنوں سے مراد اس پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ لیکن ہمارے شیعہ کتاب بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس چاند سے مراد رسول ثقلین ہیں اور کرنوں سے مراد پھیلی ہوئی کرنوں سے مراد اس خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے رسول کو ملنے والی اولاد کی اولاد ہوگی جو قیامت تک پوری دنیا پر چھائی رہے گی۔ ماشاءاللہ اب بہت تعداد میں ہے، لیکن جتنا تھوڑا بہت ساتھ دیں گے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا چل سکے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل کے سامنے رسول ثقلین آ گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا جتنا مال لے جا سکتے ہیں لے جائیے۔ ارے اس کو کیا پتا کہ اس کے پاس تو کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اب جناب رسول ثقلین نے اونٹوں پر مال رکھوانا شروع کیا۔ اب دھوپ کی کچھ شدت بڑھی تو جناب عباس بن عبد المطلب نے دیکھا
کہ میرے بھتیجے پر سورج کی تپش کے کچھ آثار نظر آ گئے، یعنی گرمی کے آثار نظر آ گئے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر یہ سوچ کر آگے بڑھے کہ میں اپنے بھتیجے پر جا کے سایہ کر دوں۔ یہ چادر اٹھا کر جناب عباس بن عبد المطلب آگے بڑھے، ادھر جناب عباس بن عبد المطلب چلے، ادھر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے جناب عبد المطلب کے جناب عباس قریب آئے، ادھر سے بادل کا ٹکڑا جناب رسول ثقلین پر سایہ فگن ہو گیا۔ جناب عباس بن عبد المطلب آگے بڑھے، رسول ثقلین کی طرف دیکھ کے کہا، اے میرے محمد، اے میرے سردار، اے چچا کی جان، تیرا رب تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی سائے کا احسان ہی برداشت کر سکے، یعنی کہ کسی کا سایہ بھی تیرے اوپر تیرا رب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جلدی سے خود سایہ کر دیا۔ یہ ہر وقت رسول پر بادل سایہ نہیں کرتا تھا، ہر وقت ہی بادل سایہ کرتا تھا، نہیں ہر وقت نہیں۔ جب دھوپ کی شدت ہوتی، گرمی کی شدت ہوتی، اس وقت یہ بادل سایہ کرتا تھا۔ رسول ثقلین یہ مال اٹھایا، ادھر رسول ثقلین چلے، ادھر بی بی نے میسرہ کو بلایا اور میسرہ جلدی آ جا، تو نے قافلے کے ساتھ جانا ہے، اور یاد رکھ نہ تو نے کوئی بوری اٹھانی ہے، نہ تو نے کوئی اونٹ باندھنا ہے، بس چلتے ہوئے محمد پر نگاہ رکھنا، یہ اٹھے تو نگاہ رکھنا، یہ بیٹھے تو نگاہ رکھنا، یہ کھائے تو نگاہ رکھنا، یہ پیے تو نگاہ رکھنا، یہ چلے تو نگاہ رکھنا، یہ بیٹھے تو نگاہ رکھنا، بس چلتے ہوئے محمد پر نگاہ رکھنا، اس کے علاوہ تو نے کام کوئی نہیں کرنا۔ اور جب قافلہ واپس آئے تو ایک منزل تو جلدی سے میرے پاس چل آ، قافلہ رواں دواں ہو گیا۔ جب قافلہ واپس مڑنے لگا، میسرہ ایک منزل جلدی سے پہلے آ گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آتے ہی پہلا سوال کر دیا ہے، میسرہ بتاؤ محمد کا کوئی عیب بتاؤ۔ میسرہ کے تو پاؤں سے جان نکل گئی، حیران ہو کہ کیا عجیب سا سوال تھا۔ تو کہنے لگا، بی بی عربوں میں بنی ہاشم سے زیادہ سخی کوئی نہیں، عبد المطلب سے زیادہ کریم کوئی نہیں، محمد سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ بی بی کہتی ہے، میں نے پوچھا ہے کوئی عیب بتاؤ۔ کہنے لگا، بی بی پہلے دوسروں کو کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے، پہلے دوسروں کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے، میں نے پوچھا ہے عیب بتاؤ۔ کہنے لگا، بی بی جس پتھر پر قدم رکھتا ہے کسی کو لال کسی کو گوہر بنا دیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے، میں نے پوچھا ہے کوئی عیب بتاؤ۔ کہنے لگا، بی بی ہم شام کے سفر پہ جا رہے تھے تو درخت جھک جھک کے اسے سلام دے رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے، میں نے پوچھا عیب بتاؤ۔ کہنے لگا، بی بی ہم ایک مقام پہ پہنچے، ایک خشک درخت تھا، خشک درخت۔ پیغمبر نے فرمایا، اس محمد مصطفیٰ نے بتایا اس درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ہم حیران تھے کہ خشک تنے کے ساتھ بیٹھے، دھوپ کی شدت ہے تو دھوپ برداشت کیسے ہوگی، لیکن اس کا حکم تھا، ہم بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ بھئی جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ تو بات کریں۔ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ ایک مستور نامی راہب اپنے چرچ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دوڑ کر میرے قریب آئے، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں قریب گیا، مجھ سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے حجاز کا ایک یتیم ہے جس کا نام محمد۔ کہنے لگا، یہ عام بندہ نہیں ہے، اس کی یہودیوں سے حفاظت کرنا، کیونکہ یہودی جانتے ہیں یہ کون، اور میری عمر 300 سال سے زیادہ ہے، اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ درخت اس وقت ہرا بھرا ہوگا جب اس کے نیچے سلطان انبیاء کے بیٹھے۔
عجیب حیرت کی بات ہے، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو پتہ چل گیا، رسول کے اعلان رسالت سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو سارے رسولوں کا سلطان ہے، اور مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے اور اس کی عظمت اور عزت کیا ہے۔ آج تک مسلمان اس غلطی فہمی میں ہے کہ یہ ہم جیسا ہی بشر۔ اس کی حفاظت کرنا، یہودی سے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خدیجہ تیری عزت کی قسم ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، کھانا کم ہوتا تھا، پھر بھی راہ گزر کو بلا لیتا تھا، آ جاؤ کھانے میں، آ جاؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو۔ کھانا کم ہوتا تھا، جتنے لوگ شریک ہوتے تھے سب کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ کہنے لگا بی بی تیری عزت کی قسم ہے، جب مسافر سفر پہ جاتے ہیں اپنے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے خوشبو رکھتے ہیں، کیونکہ سفر کی وجہ سے بدن پر پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے بدن سے بدبو آتی ہے۔ بی بی اس سفر میں بھی ہم ساتھ لے کے گئے ہیں ضرور، لیکن خدا کی قسم لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس کا پسینہ، محمد مصطفیٰ کا پسینہ مشک سے بہتر، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، زیادہ خوشبودار۔ بہرحال رسول ثقلین کا خدیجۃ الکبریٰ سے رشتہ ہو گیا۔ جب رشتہ ہو گیا اور الوداع نکلنے لگی بی بی گھر سے، تو بی بی نے 400 کنیزیں، 500 غلام محمد مصطفیٰ کی جوتی کے صدقے میں آزاد کر دی۔ جب کسی نے پوچھا خدیجۃ الکبریٰ کیا تمہیں اب غلاموں اور کنیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مسکرا کر کہنے لگی اب کنیز خدا کو، اب کنیز مصطفیٰ کو کنیزوں کی ضرورت نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی مالدار تھیں، اتنی بڑی مالدار۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد نمبر 8، اس میں یہ درج ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، تو حضرت ابو بکر یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا خدیجہ قحط پڑ گیا ہے، مکہ میں قحط پڑ گیا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا پھر میرے سردار میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور کائنات ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ مجھ سے ان کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ سونا چاندی درہم و دینار کے ڈھیر لگا دو۔ ان کے غلام گئے، سونے اور چاندی درہم و دینار کے ڈھیر لگانا شروع کر دیے۔ یہ حضرت ابو بکر روایت فرماتے ہیں ایک طرف میں کھڑا تھا، دوسری طرف دوسرے صحابہ کھڑے تھے، سونے چاندی درہم و دینار کے اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اس کے بعد رسول کائنات کے قدموں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد یہ ملکیت میری نہیں، یہ ساری ملکیت آپ کی ہے۔ خالق کائنات کو قصیدہ پڑھنا پڑ گیا، بابا جادہ کا اعلان فاغنا، میرے حبیب کیا ہم نے تجھے خدیجہ کی دولت کی بدولت غنی کر دیا؟ بھائی عجیب مسئلہ ہے، مکہ میں قید پڑ گیا، لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، تو بھوکے اور پیاسوں کو، قحط زدہ لوگوں کو اسلام نے اپنے دسترخوان پر پالا۔ تو جو بھوکے اور پیاسوں کو پالے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو اسلام کو اپنے دسترخوان پر پالے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اسلام کو پالا ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور طریقہ کار کیا تھا؟ لوگ اتنے بدظن ہو گئے، اتنے غلط فہمیاں پھیلائی گئیں،
خدیجۃ الکبریٰ سے لوگوں نے تعلقات ختم کر دی، لین دین ختم کر دیا، ملنا جلنا ختم کر دیا، تعلق واسطہ ختم کر دیا، حتیٰ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ اس وقت میں ایک بہن تھی، ان کی خالہ زاد بہن، جس کا نام تھا اتم، وہ ملنے کے لیے نہیں آئی بلکہ تانے دینے کے لیے آئی کہ اب دیکھو تمہارا کیسا وقت ہے، تم نے غریب سے نکاح کر کے اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہو گیا۔ یہ تانا دینے کے لیے آئی خدیجۃ الکبریٰ۔ آتے ہی اس نے نہ دعا نہ سلام، آتے ہی کہا خدیجہ تو وہ تھی کہ تیرے سر کو اگر درد ہو جاتا تو سارے ملک میں ہلچل مچ جاتی۔ خدیجۃ الکبریٰ، تیرے خاندان کی دستار کا شملہ آسمانوں سے لگتا تھا، تو نے ایک غریب سے نکاح کر کے اپنے خاندان کے شملے کو برباد کر دیا۔ تیرے خاندان کی دستار کا شملہ اتنا بلند تھا، آسمانوں سے لگتا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بہن اتم ایک بار یہ جملہ پھر کہو۔ کہا میں سچ کہتی ہوں، تیرے خاندان کی دستار کا شملہ آسمانوں سے لگتا تھا، لیکن تو نے ایک غریب سے نکاح کر کے اتنا نقصان اٹھا لیا۔ جیسے ہی لیٹی ہوئی تھی خدیجۃ الکبریٰ عشق مصطفیٰ میں اٹھ کے بیٹھی اور اٹھ کے بیٹھ کے کہتی بہن اتم تو نے سچ کہا، میرے خاندان کی دستار کا شملہ آسمانوں سے لگتا تھا، لیکن جس محمد سے میں نے نکاح کیا ہے اس کے نالین کے خاک کے قدم آسمانوں کا بھی شملہ بن جاتی ہے۔ عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی۔ آباد کس طرح سے یہ گھر فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر۔ آج آپ چہلم پہ آ بیٹھے ہیں، غریب کربلا کے چہرے، غریب کربلا اپنے نماز تہجد کی دعاؤں میں دعا مانگا کرتے تھے، مالک مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکا۔ خالق کائنات نے بیٹی عطا فرمائی جس کا نام سکینہ ہے، جسے حسین کا سینے کا تعویذ ہے۔ اور مالک جب وہ وقت تیرے دین کی خاطر آئے تو میں اس بیٹی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا، اور رونے والا حسین آخری وقت میں سکینہ کو چھوڑ کے الوداع کہہ کے چلے گئے۔ عصر عاشور تک سکینہ پیاس پیاس کہتی رہی، پانی مانگتی رہی، لیکن عصر عاشور کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا، کیونکہ جانتی تھی کہ پانی لانے والے سارے ذبح ہو گئے، پانی لانے والے سارے مارے گئے۔ لیکن جب شام غریبوں کو پانی آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پانی کا جام پیش کیا، سکینہ پانی پی۔ کہا پھپھی اماں مجھ سے زیادہ پیاسے آپ نے پہلے پانی پی۔ تو بی بی فرماتی ہیں سکینہ جب کوئی چیز آ جائے تو پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں۔ جناب سکینہ نے جام ہاتھ میں اٹھایا، مقتل کی طرف چلا۔ بی بی آواز دے کے کہتی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے جب شے ملے تو پہلے بچوں کو پلاتے ہیں، میرا چھوٹا اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا۔ اللہ الحمدللہ اللہ کام وسیع علم اللہ سینہ ظلم وحی من کا